جی ڈاکٹر جمال صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. میں ذاتی طور پہ جو نا آپ کا مشکور ہوں اور اس مقدس ایوان کے دوستوں کا اور اس ایوان کا تمام ساتھیوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی بھی کی، دوستی بھی نبھائی، کامریڈ شپ پہ عمل درآمد بھی کیا، اور سب سے اہم چیز جو کہنے کی ہے کہ یہاں پہ آرٹ اینڈ سوٹ ڈسکشنز بھی ہوئے، لیکن برداشت ہر طرف سے تھی اور ہونی چاہیے. یہ قابل تقلید بھی ہے اور اس پر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا مستقبل کا لائے عمل بھی ہونا چاہیے. جناب چیئرمین، مختلف نشیب و افراز آتے رہے ہیں ہمارے اس ملک میں. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں کیا. یہ ہماری کمزور پہلو تھے جو تاریخ کا حصہ ہے، اور اسے آپ جو ہے نا جھٹلا نہیں سکتے. اگر آپ جمہوریت پہ قدغن لگائیں گے، اگر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آئین پاکستان کی بجائے ہم فسطائی حکمران یہاں پہ مسلط کرتے پھریں یا ڈکٹیٹوریل سسٹم یہاں پہ جو ہے نا مسلط ہو، تو آپ انصاف نہیں کر پائیں گے اپنے اس وطن عزیز کے ساتھ. اور ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور غلطیوں پہ جو ہے نا بعض اوقات ہمیں نادم ہونا چاہیے، اور ہمیں اوپن بانگے دول یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے غلطیاں تاریخی طور پہ کی ہیں اور اس پہ ہم نادم ہیں. لیکن ہمارے ہاں سیاستدانوں کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے غلطیاں کی ہیں، آپ توبہ بھی کر لیں، ندامت کا اظہار بھی کریں، لیکن ہم تو کرنے سے رہے. ملک میں مداخلت کسی کونے سے بھی ہو جرم ہے، اور اس ملک کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے. اس آگسٹ ہاؤس جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اختیارات اس حد تک ہم محدود کر چکے ہیں کہ اپر ہاؤس تو نام اس کا ہے، لیکن اختیارات لوور ہاؤس کے پاس ہے. بھئی یہ تو میں مانتا ہوں اس کی عددی تعداد ہم سے زیادہ ہے. یہ فیڈریشن کی علامت تو یہ ہے جس کے پاس مالی اختیارات اور قانونی اختیارات بھی ہونی چاہیے تھی، جو آج تک نہیں دیے گئے. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ دوست یہاں پہ موجود ہوں گے، مختلف جو ہے نا صوبوں سے ناراض نہیں ہونا ہے. برداشت کی جو ہے نا میرے خیال میں ایک طاقت اور قوت سب میں ہونا چاہیے. جب مشرقی پاکستان اپنا حصہ تھا تو ان دنوں میں اوپنلی کہا جاتا تھا کہ بھئی رقبے کے لحاظ سے وسائل تقسیم ہو، اور وسائل تقسیم بھی رقبے کے لحاظ سے کیے گئے. 1 یونٹ بنایا گیا، 54 کو 46 کے برابر پیریٹی کی جو ہے نا بنیاد رکھ دی گئی. یہ تلخ کہیں گے بعض لوگ، اس پہ جو ہے نا عمل درآمد بھی نہیں کریں گے، اور اس پہ جو ہے نا سننا بھی نہیں چاہیں گے. پنجاب میرا دل ہے، یقیناً جیسے کہ بلوچستان سے مجھے محبت ہے، پنجاب سے بھی محبت ہے، لیکن کچھ غلطیاں جو پنجاب کے حکمرانوں سے یا ہمارے جو ہے نا فسطائی حکمرانوں سے جو ہوئی تھی، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اسے مٹا نہیں سکتے. جس نے ہماری بنیادیں کوکلی کی تھی اور کر رہی ہیں. ان دنوں میں 28% پنجاب یہ ببانگ دوہل کہا کرتا تھا کہ بھئی پیریٹی برابری، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے وسائل برابر. وہ ہو چکا، کر بھی دیا گیا. لیکن جو ہی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اکثر آج کے حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں کہ یو ٹرن، اور ان دنوں میں بھی یو ٹرن
لیا گیا کہ نہیں اب وسائل کی تقسیم ہوگی تو آبادی کی بنیاد پہ ہوگی. اور اس کا جواب دینے کے لیے آج بھی کوئی تیار ہے نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے اور ہم آبادی کی بنیاد پہ جو وسائل تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس سے چھوٹے صوبوں کی جن کے رقبے بے انتہا وسیع ہیں ان کی بناؤ سنگار ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. اس لیے آج آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے 44% بلوچستان، اگر آپ آزاد کشمیر کو ذرا کاٹ دیں تو 50% پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے. محرومیت اس کی قسمت میں لکھی گئی ہے، شاید مظلومیت اس کی قسمت میں لکھی گئی ہے. شاید صوبہ خود مختاری کی جب ہم بات کیا کرتے تھے تو فوری طور پہ فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے، غداری. میرے اکابرین تمام میر غوث بیشنجو سے شروع کروا دیں، سردار عطا اللہ خان مینگل، خیر بخش خان مری، نواب اکبر خان بگٹی، باچا خان، خان سمد خان، یہ تمام غدار کہلاتے گئے. جی ایم سید بھی جو مسلم لیگ کے پیداوار تھی اسے بھی غدار کہا گیا. لیکن بات تو نہیں بنی. نیشنل عوامی پارٹی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں برابری کے مطلب بنیاد پہ دوسری بڑی پارٹی تھی اور یہاں پہ پابندی اس پہ لگا دی گئی، بہانے ڈھونڈ کے اس پہ پابندی لگا دی گئی. تو کیا ہوا؟ پارٹیاں تو آپ نے ختم نہیں کی، سیگریگیشن کروا دی، سیکٹیرینزم کو آپ نے بلٹ کیا، ریجنلزم کو آپ نے بلٹ کیا، نفرتیں آپ نے بنوا دی جو نفرتیں تین ہی. بھئی اہل بلوچستان یہ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ رقبے کے لحاظ سے میں آپ سے کچھ مانگنے چلا آ رہا ہوں. میں آپ سے مانگنے سے قاصر ہوں. میں کہتا ہوں کہ سونا اگلتا ہوا پنجاب اسے مبارک ہو، ہریالیاں جو ہے نا سندھ کی اسے مبارک ہو، کے پی کے کی تمام دولت اسے مبارک ہو. لیکن میرے پاس جو چھوٹی موٹی دولت ہے وہ میرے بھی، میں بھی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرے بھی بچوں کا ہونا چاہیے. نہیں، یہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاؤس آف فیڈریشن میں یہ باتیں اکثر ہم کہا کرتے ہیں اور کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن ڈز مین کہ سب کے اختیارات برابر ہیں، انہیں ملنی چاہیے. لیکن میں محروم رہتا ہوں اور جب میں محروم رہتا ہوں تو ظاہر احتجاج ہی میرا ایک ہی راستہ ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے جو ہے نا اس حد تک سیکورٹی ایجنسیز اس حد تک ہم نے جو ہے نا بنوائی ہے کہ میرے لیے تو جو ہے نا ایک ایف سی ہی کافی ہے، ایک جو ہے نا ایف آئی اے ہی کافی ہے. 4 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، 5واں جاری ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکنالوجی اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ ہم آپ کو ایسا ایٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. واقعی آپ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے آپ جو ہے نا صوبوں کو اور قومیتوں کو فتح کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے آپ انہیں کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں؟ کنٹرول میں میرے بھائی محبت سے ہی رکھا جاتا ہے قوموں کو. ہم تو محبت بونے سے ہی قاصر ہیں، ہم تو نفرتیں بو رہے ہیں. یہاں پہ ڈرینیج کے لیے میں تیار ہوں، وسائل ڈرین کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کی جو ہے سمندری دولت کو میں ڈرین کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے جزیروں پہ قبضہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کے جو ہے ساحل میں جتنی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے، وہ بھی فیڈریشن کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اس کے لیے تو میں تیار ہوں. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے، بونجا میں گیس نکلتی ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی میرا بھی کے بار بار اسے نوٹ فرمائے چیئرمین صاحب، میرا بھی حصہ ہے. اٹ ڈز مین کہ پورے پاکستان کا حصہ اس میں زیادہ ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے بھی ملنا چاہیے. اور میرے بچے محسوس کیا گناہ کیا ہے میرے بچوں نے؟ وہ بلبلاتے بچے جن کے پاؤں میں ایک جوتا نہیں ہے، عید کے دن وہ اپنے لیے ایک جوڑا کپڑا ان کے ماں باپ ان کے لیے خرید نہیں سکتے. معصوم بچے کو اپنے ماں باپ کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں نہیں. دوسرے بچوں
کو دیکھنے کے بعد فوری طور پہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, بابا میرے لیے بھی کپڑے لے دے, اس کے پاس کپڑے ہیں. اور وہ ماں باپ کی ان کا جگر پھٹ جاتا ہے. کیا حالت گزرتی ہوگی اس پہ. جس نے غربت دیکھی ہوگی اسے پتا ہوتا ہے کہ غریب کی حالت کیا ہوتی ہے. ہاں ہم غریبوں کی بات تو کرتے ہیں, غریبوں کے لیے قانون بنایا جائے, بیچاروں کے لیے قانون بنایا جائے. بھئی خدا را آپ غریبوں کے لیے قوانین نہیں بنا رہے, ان کو تباہی کو مزید تباہ کرنے کی قوانین ہم بنا رہے ہیں, اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنے پارٹی کی غلطیوں کو جو ہے نا چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور پارٹی کے رہنماؤں کی صبح سے شام تک تعریف کرنے سے بھی نہیں تکتے. یہ ہے ہمارے ہاں بدبختی جسے جو ہے نا ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ دیکھیں ابھی بلوچستان کی حالت, جا کے ابھی فاٹا دیکھیں تھر اور چولستان کی حالت. کیا گناہ کیا ہے. تمام جتنی بھی دولت ہے اسے اس کا تصرف فقط اسلام آباد, لاہور یا فیصل آباد اور کراچی میں ہونی چاہیے. کوئٹہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے. خرابیاں ہماری قسمت میں شاید لکھی جا چکی ہیں, یا ہمیں جو ہے نا یہ مرکز کی طرف سے دین ہے. اور پھر سونے پر سہاگا صوبائی حکمران جو ہمیں دیے جاتے ہیں. کنٹرول ڈیموکریسی. بلوچستان کو چھیڑنا نہیں ہے بھائی, کسی بھی صوبائی حکومت نے اسے یہ کہا جاتا ہے نو اٹس اے ملٹری افیئر, ڈونٹ ٹچ اٹ, نیور ٹاک اباؤٹ بلوچستان. اوپن اکثر کہا جاتا ہے, تمام جو ہے نا جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے. ارے بابا ملٹری بھی میرا, بلوچستان بھی میرا. جو بھی افیئر ہے, ان بیچارے مظلوموں نے کیا غلطیاں کی ہے, کیا خرابیاں کی ہے. جناب چیئرمین, لوگ صوبائی خود مختاری مانگا کرتے تھے, کبھی انہوں نے اس سے اٹ کے کوئی بات نہیں کی. یہ نوٹ کرنے کی ہے. ان وجوہات پہ جو ہے نا کم از کم کمیشن بننی چاہیے تھی کہ اسی مقدس ایوان کے لوگ جو یہاں پہ جو ہے نا تقاریر کیا کرتے تھے اور نیشنل اسمبلی میں باتیں کیا کرتے تھے, نمائندگی کرتے تھے, اور اس کی گواہی آپ کے جو ہے نا باہر مجسمے ہیں جس میں ہمارے اکابرین بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آئین پاکستان بنوایا, اس پہ وہ ان کے دستخط ثبت ہیں. وہی لوگ آج آزادی کی بات کیوں کر رہے ہیں, اس ایوان سے بیزاری کی بات کیوں کر رہے ہیں, ان ایوانوں سے بھاگنے کی بات کیوں کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہوگا یا کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی ہوگی, آڑے آ جاتی ہے کیا, ہم نے کبھی بات نہیں کرنی. پارٹی کے جو نا پارٹی کا منشور ہمارے منشور میں تو یہ ہے نہیں, ہمارے پارٹی کے قائدین کے منشور میں یہ ہے نہیں. چاہے جو بھی پارٹی ہو, بلیٹنٹلی بولڈلی یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ بدبختوں کو سنبھالیں, بلوچستانیوں کو. اب میں کہوں کہ دیر ہو جائے گی, اللہ نہ کرے کہ دیر ہو, میں ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ خدا را آپ اسے سنبھالیں. کنٹرول ڈیموکریسی اگر آپ وہاں پہ نافذ کریں گے اور اسی طرح الیکشنز ہوں گے جیسے کہ آج کل ہو رہے ہیں, اسی طرح پنٹر جو پیسے خرچ کرنے والے آ کے وہاں پہ ووٹ خریدنا شروع کر دیں گے, نمائندگی اگر انہی کے ہاتھ میں ہوگی, جو اکثر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کو خوش کرنا. ڈاکٹر جان زیب جمالدینی جس دن ایک تقریر کریں گے تو 10 کو تقریر کروا دیا جائے گا کہ اس کی نفی کروا دیں, اور انہیں رکھا بھی اسی لیے گیا ہے کہ بھئی آپ کو ہم رکھتے ہیں, فقط آپ کا نمک حلال ہوگا اس ٹائم آپ نے جو ہے کسی جو بھی مخالفت کرے حکومت وقت کی, آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور اس کی مخالفت کرنی ہے. یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں سیاست. اور یہ کنٹرول ڈیموکریسی جو میرے ہاں سے ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچی ہے, 70 کروڑ سے 1 ارب روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. واہ, کسی کے جو ہے نا کان میں جون تک نہیں رینگتی, اور جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے نا خاموش ہوتے ہیں. اچھے لوگ دونوں طرف ہیں, میں سب کو سلام کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے. لیکن جہاں پہ جرت ہوگی, جہاں پہ بات کرنے کی صلاحیت ہوگی, جہاں پہ انصاف کی خاطر دو بول بولنے کی جو ہے نا طاقت اور قوت ہوگی, وہاں پہ آپ یقین کریں کہ اس ملک میں ایک سسٹم مضبوط ہوگا, آئین پاکستان مضبوط ہوگا, پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی.
لیکن اگر اسی طرح مداخلت جاری رہے گی، نہ الیکشن کمیشن کو میں مانوں گا، نہ میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو میں مانوں گا، نہ میں کسی اور کی قدر کروں گا، اس وقت تک میں کرنے سے قاصر ہوں جب تک وہ میرے حق میں اپنے فیصلے صادر نہیں کرتے۔ ارے فیصلے انصاف پہ ہونے چاہیے، فیصلے ایک فکر اور خیال سے ہونے چاہیے، فیصلے مملکت پاکستان کے عظیم تر مفاد میں ہونے چاہیے، دور اندیشہ نہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں 70 سال سے ہم کیا گین کر چکے ہیں؟ یہ اقتصادیات حیرانگی ہو رہی ہے۔ لوگ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، ہم سیڑھیوں سے اتر جائیں۔ اتھاہ گہرائیوں میں ہم دس چکے ہیں، بے روزگاری عروج پہ ہے، غربت عروج پہ ہے، مہنگائی اپنی آخری حدیں چھو رہی ہے، خارجہ پالیسی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، داخلہ پالیسی آپ دیکھیں کہ حالت یہ ہے، فقط چند لوگوں کو پال کے میری تقریر کے لیے جو نا تیار کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن داخلی طور پہ آپ نے اس طرح کا امن قائم کرنے سے آپ جو ہے نا قاصر ہیں جس میں محبت اور قربت ہو۔ ہم کل بھی کہا کرتے تھے، میرے اکابرین انہی ایوانوں میں کہا کرتے تھے کہ خدا را انصاف اور حقوق سب کے برابر۔ آج میں آپ کی دولت مانگ نہیں رہا ہوں، یقین کریں اہل بلوچستان پہ حرام ہو آپ کی دولت۔ میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کی پیداوار جو نکلتی ہے، گیس جو نکلا تھا اس کی ترسیل آپ نے کشمیر تک کروا دی، پورے پاکستان میں کروا دی، میرے گھر تک نہیں پہنچی۔ اور اب ایک بار پھر گیس نکلی ہے، کلات سے نکلی ہے، مری بکٹیری ایریا سے نکلی ہے، میرے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ، پوچھ لیں ان سے۔ میں اب بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت ہے کہ یہ پائپ لائنز اگر آپ ایک بار پھر ان کا رخ مشرق کی طرف کریں گے، اوپنلی میں کہوں گا، چھپانے کی ضرورت نہیں، کہ اس سے اگر کارخانے سندھ پنجاب کے اور دیگر علاقوں کے چلیں گے تو اہل بلوچستان مزید نفرت کا اظہار کریں گے۔ ہاں ابھی ہمت کریں، جرت پیدا کریں، اس ہاؤس آف فیڈریشن سے یہ کہیں، سب جتنے بھی بیٹھے ہوئے، کہ بھئی یونانیمسلی کہیں کہ اگر یہ گیس نکلی ہے بلوچستان کہ تمام اضلاع میں اس کی ترسیل ہو، اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی ضروریات کے لیے اسے اس طرف منتقل کریں۔ لیکن کرے گا کوئی نہیں، بولے گا کوئی نہیں، اس بارے میں عمل کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں تسلیاں دیں گی، بلوچستان بیچارہ مظلوم ہے، اس کی مظلومیت دور ہونی چاہیے، ان کی غربت دور ہونی چاہیے، اہل بلوچستان کو جو ہے نا کچھ سہارا ملنا چاہیے۔ ذرا جو ہے نا چبا چبا کے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب چیئرمین، میں آج رخصت ہوتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے آنے والے دوست یقیناً میرے سے قابل اور بہترین یہاں پہ جو نا پارلیمنٹرین ثابت ہوں گے، وہ اس مسئلوں کو حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لیکن اب تو سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ قابل ترین اسٹیٹس مین، انٹیلیجنٹ لوگ جاہلوں کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اور جاہلوں نے یا تو اتھارٹی ان کے پاس ہے یا ان کے پاس پیسہ اور امپائر ہے۔ فکر، خیال، نظریہ نام کی کوئی چیز ابھی بچی نہیں۔ پیسہ ہو تو خرید لو، جتنے بھی لوگ خرید سکتے ہو تو خرید لو، 1 ارب روپے خرچہ کر کے آرام سے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں خرید کے جا کے بیٹھ جائیں، اور پھر اس اسمبلی میں آ کے تقاریر کرنے سے جو ہے باز نہ آئے۔ یہ ہماری ریت بن چکی ہے جناب چیئرمین۔ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے اس ملک کی خدائیداد کو ہم بچا سکتے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ حکومت وقت کی کمزوری کی وجہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ڈیفنس کے بجٹ کو خطرہ ہے۔ اگر ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے پاس یہ مجبوری ہوگی کہ ہم اس ملک کے دفاع کو کیسے مضبوط کر لیں۔ اور آج کل ٹیکنالوجی اور سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم خرید نہیں پا سکتے ہماری اس اقتصادی حالت میں۔ یہ اپنی حالت ہے۔ محترم چیئرمین صاحب، میں یہ کہوں کہ میرے دوستوں نے ہمیں محبت دی تھی،
میں ان کا قدر کروں گا. میں نے اپنے دوستوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. یقیناً وہ میرے کام بھی آئیں گے, میرے دوستوں کی بھی کام آئیں گے, لیکن ایک چیز جو نہایت ہی اہم ہے اور جس پہ عمل درآمد ضروری ہے, وہ میں بار بار کہوں گا کہ مقتدر حلقے ہمارے ہیں, اس ملک کے ہیں. ان کا کام فقط ایک چیز کہ خارجہ طور پر داخلی طور پہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے سرحدوں کی حفاظت, اور جہاں پہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر مداخلت ہوگی, آج آپ نہیں مانیں گے, مجھے پتا ہے 10 سال تک نہیں مانیں گے, 20 سال تک نہیں مانیں گے, لیکن ایک نسل ایسی آئے گی اسے پتا چلے گا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. ہم سیاست میں مدخل ہو کے ہم نے اس ملک کی تباہی کی بنیاد رکھ دی, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ خیالات عروج پائیں گے, یہ پیوست ہوں گے لوگوں کے ذہنوں میں, آئندہ آنے والے لوگوں کے نسلوں کے ذہنوں میں. اور یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح جو ہے نا کمزور جو ایک حکومت چلاتے رہیں گے. اور آج کی حکومت, اس کی کمزوریاں سب کے سامنے ہیں. اگر کل کسی حکومت نے غلطی کی تھی, اس کو بھی اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. اس سے پہلے کی حکومت نے غلطیاں کی تھی, اس کو بھی ماننی چاہیے. لیکن یہاں پہ ماننے والے کوئی ہے نہیں, مانیں گے نہیں. اکثر کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں جو ہے نا کم از کم کیا ہو, ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ میں خوش زیادہ ہی میری حیثیت بنے میرے پارٹی کے عہدیدار کے سامنے, صدر کے سامنے. میں جتنی سخت گالیاں دوں, سخت موقف اختیار کر لوں, مجھے عزت ملے گی. میں دوسروں کو جو نا نہایت ہی بدنام کرنے کی کوشش کروں, مجھے عزت ملے گی. اس سے عزت نہیں ملتی, اس سے محبت اس وقت ملتی ہے کہ آپ محبت یہاں پہ بونے کی کوشش کریں گے, اور محبت ہم بو نہیں رہے. یہ اگست ہاؤس اس چیز کا متقاضی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا دونوں طرف ایک دوسرے سے محبت کریں. ہاں, دلیل سے باتیں ہونی چاہیے, دلیل سے سوالات, دلیل سے جوابات. اور اپوزیشن کا کام فقط یہ ہونا چاہیے کہ اسے برداشت کو کچھ زیادہ ہی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حد سے زیادہ نکل آئے. شکریہ جناب چیئرمین, صرف 2 باتیں کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں یقیناً یہاں پہ میں اپنے اچھے ساتھیوں کو کھو چکا ہوں. یہاں پہ سیف اللہ صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, میر حاصل خان بیزنجو, آغا شہباز صاحب, موسیٰ خیل صاحب, کلثوم پروین صاحبہ, اگر کوئی میں اور بھول نہیں رہا ہوں, یہ تمام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ظاہر ہے یہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. کل کے دن اور بھی دوست ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. انہیں میں یاد کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ان کی جدوجہد بھی اس وطن کے لیے تھی, اس کی بناوٹ کے لیے تھی. کبھی بھی کسی پہ جناب چیئرمین شک نہیں کیا جانا چاہیے. اس کی جو ہے نا فکر اور خیال کو جو ہے نا آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ملک دشمن ہے یا اس کے خیالات کچھ اور ہی ہے. لوڈ شیڈنگ جیسے کہ اکثر ہوا کرتی ہے, یہ تو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آئے یا کوئی غلطی ہو یا کوئی بلاسٹ ہو یا کوئی جو ہے نا تخریب کاری ہو, تو فوری طور پہ ہم اپنے کندھے سے لوڈ شیڈ کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. انڈیا ہے, موساد ہے, پتہ نہیں افغانستان کے جو ہے نا ایجنسی کا نام کیا وہ ہے, نہیں میرے بھائی, NDS ہے. یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سیکورٹی ایجنسیز ہیں, آپ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ اتنے بڑی سیکورٹی ایجنسیز ہونے کے باوجود اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ذمہ دار ہم ہیں. کسی دوسرے پہ جو ہے نا اسے قطعاً ہم اس کی جو ہے نا we should not trust it to the others. جناب چیئرمین, آخر میں آپ کا بھی مشکور رہوں گا. چیئرمین سینٹ صاحب, ڈپٹی چیئرمین صاحب, کافی محبت دی ہے انہوں نے. میرے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام, مجھے سب سے محبت ہے.
اللہ ان سب کو اپنی امان میں رکھے اور یہ جو ہے اس ملک کی خدمت کرتے رہیں. لیکن ایک جو نہایت ہی اہم ہے, ایک جرت پیدا کر کے حق کو حق کہیں. چاہے کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی ادارے سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, لیکن اسے ایک چیز کہہ دینی چاہیے کہ حق انصاف کی بات اسے کر لینی چاہیے. میں آپ سب کو جو نا سلام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک بار پھر اگر میرے سے کوئی غلطی اس ایوان میں ہوئی ہے, میں آپ سب سے جو ہے نا معافی کا طلبگار ہوں, اور اللہ آپ سب کو جو ہے نا سلامت رکھے. اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر جان زیب جمال الدینی صاحب. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا اور دفنانے کے بعد گئے تو ہم آپ کے پاس گئے دعا کے لیے. تو آپ نے کہا میں اپنے کئی بیٹے بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کے امن کے لیے قربان کر سکتا ہوں. یہ جذبہ لے کر آپ آئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت بڑا دکھ بھی تھا, لیکن آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ دکھ بھی اپنایا ہے اور آپ نے پاکستان کی بات کی ہے. بہت شکریہ. اور جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ دل کی باتیں ہیں. یقیناً سب نے اپنے دوستوں نے آج آپ کی ساری باتیں بڑی دردمندی سے